السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع قصہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 26 مرتبہ آیا ہے، اور ان کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام پر بھی قرآن مجید کی ایک سورت سورہ یوسف ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے متعلق عبرت و موعظت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 91 سال ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ ان کے درمیان 21 سال جدائی رہی اور دوبارہ مل جانے کے بعد 17 سال اکٹھے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورت یوسف کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اس واقعہ کو احسن القصص یعنی بہترین قصے کے نام سے ذکر کیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام جس جگہ آباد تھے اور جہاں آپ علیہ السلام کی رہائش اور زمین تھی، اب اس کا نام نابلس ہے، جو کہ پہلے سکم کے نام سے مشہور تھا۔ یاد رہے، اس جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں جانے کے وقت تک رہتے رہے۔ بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی تو حضرت یعقوب علیہ السلام جشن میں آباد ہو گئے، اور وفات کے وقت سے پہلے آپ علیہ السلام نے قبرص میں رہائش اختیار کی اور وہیں دفن ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے اور خوبصورت بھی بہت تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام کرتے تھے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بہت حسین تھا، بال گھنگریالے، آنکھیں موٹی و خوبصورت، تمام اعضاء میں عجیب قسم کا اعتدال پایا جاتا تھا۔ رنگ سفید، گندم گوں، سرخی مائل، کلائیاں اور پنڈلیاں موٹی، پیٹ چھوٹا، ناف چھوٹی تھی، اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں۔ جب کلام فرماتے تھے تو آپ کے سامنے والے کو دانتوں سے نور کی شعاعیں نظر آتیں، اور کسی شخص میں اس وقت یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تھے۔ آپ کا حسن ایسا جلوہ گر تھا جیسے دن کی روشنی۔ اتنے حسین لڑکے کو دیکھ کر نکالنے والے کو تعجب کیوں نہ ہوتا کہ آپ کے حسن اور خیر و برکت سے محرومی پر تو کنویں کی دیواریں اور پتھر بھی روئے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے بچا لیا اور ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر اور آپ علیہ السلام کے پیراہن کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے،
اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب اپنے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا کہ کرتا بالکل سلامت اور کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف علیہ السلام کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی، اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بری آواز میں فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا، مگر آپ علیہ السلام کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار خزاعی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشرا ھذا غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھ صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لایا گیا اور آپ کو بازار میں بحیثیت غلام بیچا جانے لگا تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے قیمت بڑھتی چلی گئی۔ آپ کی قیمت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے وزن کے برابر کستوری، چاندی اور ریشم دیا جائے۔ اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کی عام لوگوں میں طاقت نہ تھی، اس لیے آپ کو مصر کے وزیر خزانہ نے اتنی قیمت ادا کر کے خرید لیا۔ اس کا نام تطفیر یا اطفیر تھا اور لقب عزیز مصر تھا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ الریان بن ولید تھا جو عمالقہ قبیلے کا تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا جس کو آپ علیہ السلام نے دعوت ایمان دی لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے بادشاہ کو بھی فرعون کہا جاتا تھا، لیکن مشہور فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا یہ بہت بعد کا ہے۔ عزیز مصر نے جب آپ علیہ السلام کو خریدا تھا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی۔ 13 سال آپ علیہ السلام اس کے گھر میں رہے۔ ریان بن ولید نے جب آپ علیہ السلام کو وزیر بنایا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے ملک و حکمت سے نوازا اور آپ علیہ السلام 120 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ جوانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا نکھرا کہ عزیز مصر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اس آیت کا اتنا لمبا جملہ اس وقت کے سخت حالات کو بتاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے معاذ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا، انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون، وہ میرا رب، اس نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا ہے اور ظالم فلاح نہیں پا سکتے، اسی لیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے دروازوں کے قفل توڑ دیے۔ واستبق الباب، آپ علیہ السلام آگے اور زلیخا پیچھے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اس نے ہاتھ جو ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔
وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پر اس کا سردار مل گیا۔ عورت اگر برائی کی طرف چلے تو اس کی برائی 70 مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ مَا جَزَاءُ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءً، تیرے گھر والوں کے ساتھ جو برائی کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس نے کہا اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اسے قید میں ڈالو یا اس کی بہت زیادہ مار پٹائی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دو، کیونکہ اگر یہ کہتی تو پھر اپنی خواہش کیسے پوری کرے گی؟ چونکہ اس کے اندر میں چور تھا، اس لیے کہا کہ اسے جیل میں ڈال دو یا پٹائی کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بے شک میں بے گناہ ہوں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک تیسرا بولا، بعض کہتے ہیں بچہ تھا اور بعض کہتے ہیں بڑا تھا، کہنے لگا دیکھو إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہے، آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور مرد جھوٹا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور مرد سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا کہ قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، کہا یہ سب تیری شرارت ہے، تیری بدنیتی ہے۔ یوسف اعرض عن هذا، یوسف علیہ السلام چھوڑو اس کو، یہ ہے ہی ایسی۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، جا تو اپنی شرم کو کہیں چھپا جا کے، بے شک تو ہی خطا کرنے والی ہے۔ ایک طرف سے بھائیوں کے مکر و فریب سے بچے اور دوسری طرف عورت کا مکر و فریب آ گیا۔ عورتوں میں چرچا ہوا کہ لو بھائی، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، گورنر کی بیوی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے کوئی یہ کرنے کی بات؟ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب اسے یہ پتہ چلا کہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں تو کہا آؤ ساری آؤ میرے ہاں کھانا ہے۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ان کے لیے ایک دسترخوان بچھوایا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو پکڑایا، پھل پکڑایا اور کہا کھاؤ، لو بسم اللہ کرو۔ بسم اللہ اپنے محاورے میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے چاقو رکھا سیب پر یا انار پر، جو کچھ بھی تھا ان کے ہاتھ میں۔ وقالت اخرج علیہن، اور کہا یوسف علیہ السلام باہر آ جاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، جب حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی تو چھریاں پھل سے پھسل کر ان کے ہاتھوں کو کاٹنے لگیں، ہاتھ کٹ رہے تھے، خون بہہ رہا تھا، لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کھال کٹ رہی ہے یا پھل کٹ رہا ہے، اور ان کے منہ سے نکلا کہ یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی دیوتا ہے یا تو کوئی اوتار ہے، انسان نہیں۔ تو اس نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں۔ اتنی سختی کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر دھبا نہیں آیا، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، یا اللہ مجھے بچا ان عورتوں کے مکر و فریب سے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے قید پسند ہے لیکن تیری نافرمانی میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے قید میں پہنچا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانہ کی کوٹری میں چلے گئے، اور آپ علیہ السلام نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام 7 برس یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور وعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ علیہ السلام قید خانہ میں داخل ہوئے، اسی دن آپ علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانہ میں داخل ہوئے، اور دونوں نے اپنا ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، اور آپ علیہ السلام نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی
تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشاں کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعمیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانہ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ کہت کہ ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانہ میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام ہمارے معتمد اور دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی و اقتدار آپ علیہ السلام کو مل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر پر کئی برس حکومت فرمائی۔ دوران حکومت حضرت یوسف علیہ السلام نے 1000 دن کی محنت کے بعد دریائے نیل سے ایک نہر نکالی جس کا نام نہر یوسف ہے۔ یہ ندی الف یوم یعنی 1000 دن کے علاقے سے بہتی ہے۔ یہ نہر قاہرہ سے 80 کلومیٹر دور جنوب مغرب کی طرف بہتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو بالکل بھی نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کا حصہ بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دے دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا، اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کو کوئی فکر و غم نہ کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب چلنے لگے تو آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا رنج و قلق اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور بکثرت رونے کی وجہ سے بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر برسوں کے بعد جب برادران یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے اور بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈال ہو گئے ہیں اور ان کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، یہ میرا کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا لہذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر برہنہ پا دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستہ کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرط مسرت میں جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے فرمایا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہا بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھیا گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم آپ ابھی بھی اپنی اسی پرانی وارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں لوٹ آئیں۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ علیہ السلام مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 کا لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کا استقبال کیا، اور ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ علیہ السلام کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے، جو مدتوں آپ علیہ السلام کے غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب سماع پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام ذرا توقف کیجئے اور اپنے پدر گوار کو ان کے رقت انگیز سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا کہ السلام علیک یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرمجوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ علیہ السلام کے 11 بھائی اور آپ علیہ السلام کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اور بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ علیہ السلام کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔ معارج النبوہ میں ہے کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی جامع مسجد میں منبر پر تشریف لا کر خطبہ پڑھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بعد اہل مصر سے دریافت کیا، بتاؤ تم سب کون ہو؟ عرض کیا گیا کہ ہم سب آپ علیہ السلام کے غلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ خدا کے برگزیدہ نبی ہیں اور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ہوں، اور یہ سب میرے بھائی بیٹھے ہیں۔ جاؤ، آج میں نے تم سب کو اپنے بوڑھے باپ کے طفیل غلامی سے آزاد کیا۔ جامع مسجد یوسف زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو الخلیل میں دفن کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے وصال کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ مرنے سے 3 روز پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ وہ فرما رہے ہیں، ہم تجھ سے ملاقات کے شائق ہیں، 3 روز کے اندر اندر ہمارے پاس واپس آ جاؤ۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو وصیت کی اور یہودا کو اپنا ولی عہد قرار دے کر اپنے دونوں لڑکے ان کے سپرد کر دیے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے آپ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں ایک پیر رکھ پائے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ ان کے ہاتھ میں سیب کا ایک دانہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ سیب آپ کی ناک کے سامنے کر دیا۔ اسی وقت روح مبارک جسد عنصری سے خارج ہو کر واصل بحق ہو گئی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مصری لوگوں میں تنازع ہو گیا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے محلہ میں دفن کیے جائیں تاکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت حاصل کر سکیں۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی بھڑک اٹھے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ اس پانی سے تمام شہر والے ایک جیسی برکت حاصل کریں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دریائے نیل کی دائیں جانب دفن کیا گیا تو اس طرف کا علاقہ سبز و شاداب رہنے لگا اور دوسری جانب خشک۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صندوق کو نکال کر نیل کی بائیں جانب دفن کر دیا گیا۔ اب اس طرف خوشحالی کا دور آ گیا اور دوسری جانب خشکی رہنے لگی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دریائے نیل کے درمیان دفن کیا گیا، یہاں تک کہ دونوں جانبیں سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر اسی طرح دریائے نیل کے درمیان میں رہا۔ 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے روانگی اختیار کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو بھی ساتھ لے گئے، یہاں تک کہ شام میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک بیٹے کا نام افرایم اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ افرایم کے بیٹے کا نام نون اور نون کے بیٹے کا نام یوشع تھا، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ تک زندہ رہے اور دریائی سفر میں ان کے ساتھ تھے، یعنی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو رکھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا نام رحمہ تھا، جو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مصر کی حکومت بنی عمالقہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ تک بنی اسرائیل ان کے زیر تسلط رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انہیں نجات دلائی۔ دریائے نیل سے بہت سی داستانیں اور یادیں وابستہ ہیں۔ قدیم زمانہ سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ نیل ہر سال خشک ہو جاتا، پھر ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگھار کر کے دریائے نیل میں پھینک دیتے تو دریا میں طغیانی آ جاتی۔ مصر فتح ہوا تو لوگوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صورتحال بتائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام ایسی غلط رسومات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط کے ذریعے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا، واقعی اسلام میں ان غیر شرعی حرکت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رکا بھیجا اور فرمایا کہ اسے دریائے نیل میں پھینک دیا جائے۔ اس رکا پر یہ تحریر تھا، من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر، اما بعد فإن كنت تجری من قبلک فلا تجر وإن كان الواحد القہار یجریک فنسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک۔ اے نیل، اگر تو خود بخود بہتا ہے تو نہ بہہ، اور اگر اللہ واحد و قہار کے حکم سے رواں ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے رواں ہونے کا حکم دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رکا دریا میں ڈال دیا تو رات ہی رات میں پانی 16 گز بلند ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر میں کئی برس تک حکومت کی۔ اپنی حکومت میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 دنوں کی محنت سے دریائے نیل میں ایک نہر نکالی جو نہر یوسف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ندی الفیوم کے علاقے سے نکلتی ہے۔ الفیوم کے معنی ہیں 1000 دن۔ اس ندی کی وجہ سے وہ پورا علاقہ ہرا بھرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے مقام کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نابلس میں مدفون ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام الخلیل میں مدفون ہیں۔ پہلا قول، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مصر نے دریائے نیل کے پاس دفن کر دیا تھا۔ پھر 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر سے ہجرت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو اسرائیل کے شہر نابلس میں دفن کر دیا۔ اسی طرح توریت میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ارض افرائیم میں دفن کیے گئے اور نابلس ارض افرائیم میں ہی ہے۔ چنانچہ بلاد فلسطین و شام کے عربی مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نابلس کے قریب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا چشمہ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کھیت بھی ہے۔ مزید برآں اسی جگہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے دفن ہوئے اور یہ صحیح روایت ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔